الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے مرد ہوش کے ناخن لیں۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج مردوں کے اندر دو قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک مرد وہ ہیں جن کو معلوم ہے کہ ہماری عورتیں اس قسم کے کام کر رہی ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کو معلوم نہیں ہے، وہ اپنے گھر والوں سے چھپ کر ان کی عورتیں ایسے کام کرتی ہیں۔ تو مردوں کے اندر بے توجہی یعنی کہ توجہ نہ دینا، مردوں کے اندر یہ پایا جا رہا ہے۔ مردوں کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی گھر کی عورتوں کو آزادی دی ہوئی ہوتی ہے۔ مرد اپنے گھر کی عورتوں سے پوچھ گچھ نہیں کرتے، تو یہ عورت سے نہیں پوچھتے کہ تم کہاں جا رہی ہو، یہ نہیں پوچھتے کہ تم کب تک واپس آؤ گی، یہ نہیں پوچھتے کہ تم کیا کرنے جا رہی ہو، یہ نہیں پوچھتے کس کے ساتھ جاؤ گی، یہ نہیں پوچھتے کہ کس کے ساتھ واپس آؤ گی، یہ نہیں پوچھتے کہ وہاں جا کے کرو گی کیا۔ بس آزادی دی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کے اوپر، اپنی عورتوں کے اوپر یقین ہے، بھروسہ ہے، یہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گی۔ تو معاشرے کے اندر ایک گروہ وہ بھی ہے جن کو پتہ ہے کہ جو ہماری بیٹی ہے وہ کسی نامحرم سے بات کرتی ہے، چاہے وہ بات کرنا زبان کے ذریعے سے ہو، لکھنے کے ذریعے سے ہو، اشاروں کے ذریعے سے ہو، یا جس مرضی ذریعے سے ہو۔ مرد کو پتہ ہے کہ ہماری عورت چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، اس طرح بیوی ہو، انہیں پتہ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ تعلق میں ہے، یعنی کہ دوستی میں ہے، مگر پھر بھی وہ اسے نہیں روکتے ٹوکتے نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ تو ماڈرن دور ہے، ماڈرن دور میں ایسا ہوتا ہی ہے۔ تو وہ عورتوں کے اوپر کنٹرول نہیں کرتے۔ اور اس کے علاوہ ایک تو یہ حد ہے، اس کے آگے وہ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا بوائے فرینڈ ہے، یعنی کہ وہ اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ اس سے بھی ہماری بیٹی سیکھے گی کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے، یعنی کہ وہ اس سے عبرت لے گی، یعنی کہ سبق حاصل کرے گی کہ دنیا کیسی ہے، دھوکے ہوتے ہیں، فراڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ اس سے اس کو سیکھنے کو ملے گا۔ تو اس طرح کی سوچ والے بھی ہوتے ہیں۔ تو آج معاشرے کے اندر جو عورتوں کو آزادی دی ہوئی ہے، تو اس کا نقصان بھی پھر انہیں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو
جو عورتوں کو ایک تو ہوتا ہے کہ باہر جانے کی آزادی، ایک آزادی یہ بھی ہے کہ گھر میں رہتی ہوئی چاہے جو مرضی کریں، یعنی کہ موبائل کا، انٹرنیٹ کا جیسا مرضی استعمال کریں، کوئی نہیں پوچھتا کہ اتنی دیر تک موبائل پر کس سے بات کی، کوئی نہیں پوچھتا کہ اتنی دیر تک کس سے چیٹنگ ٹائپنگ کر رہی ہو، کوئی نہیں پوچھتا کہ تمہارا موبائل کیسا ہے، یعنی کہ کوئی چیک نہیں کرتا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا اس کی اسٹوریج میں ویڈیوز، آڈیوز یا دوسری چیٹس وغیرہ، واٹس ایپ یا فیس بک، یعنی کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے وہ چیک نہیں کرتا، عورت کوئی حفاظت نہیں کرتا، ان کو مکمل آزاد چھوڑا ہوا ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتا، یعنی کہ جو اس کے موبائلز میں کنٹیکٹس ہیں، کس کے ہیں، کون ہے، کیسے لوگ ہیں، کہیں وہ غلط تعلقات میں نہیں، تو اس کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ اور جو باہر کی دنیا ہے، یعنی کہ زیادہ تر جو عورتیں باہر جاتی ہیں وہ اکثر پہلے بیٹیاں ہی ہوتی ہیں کسی کی، تو جب وہ بیٹیاں ہوتی ہیں تو باہر جاتی ہیں اسکول کے نام پہ، کالج کے نام پہ، یونیورسٹی کے نام پہ، تو جاب کے نام پہ، تو کوئی نہیں پوچھتا کہ وہاں جا کر تم کیا کرتی ہو، تمہارے ساتھ کون ہوتا ہے، کون نہیں ہوتا، تمہارا کام کیسا ہے۔ تو آزادی دی ہوئی ہے تو لڑکیاں اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ان کے والدین پیچھے آ کر ان کو بغیر اطلاع دیے کبھی نہیں آ کر دیکھتے کہ ہماری بیٹی یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں کیا کرتی ہے، کیا اس کے کام ہیں، یہ نہیں دیکھتے، نہ ہی کسی سے اس کی خبر رکھنے کا کہتے ہیں، یعنی کہ نہ کسی اس کی سہیلی کو، نہ کسی اس کے استاد کو، یعنی کہ جو فیمیل ہو اسے تو بس کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ تو وہ لڑکیاں جو گھروں سے پہلے تو شرم و حیا والی ہوتی ہیں، جو گھروں سے تو ٹھیک حالت میں آتی ہیں، مگر جب وہ گھروں سے نکل جاتی ہیں تو اپنا دوپٹہ اتار دیتی ہیں، جو چادر انہوں نے لی ہوتی ہے وہ تہہ کر کے رکھ لیتی ہیں، اور اس طرح سے وہ بناؤ سنگھار نامحرم مردوں کے لیے کرتی ہیں۔ اس طرح کے برقع تو گھر سے کر کے آتی ہیں، مگر وہ اس کے نیچے جو لباس ہوتا ہے وہ بہت بھیانک ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا بے حیا ترین کہ اگر اس کے گھر والے دیکھ لیں تو اس کی خوب شامت آ جائے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ گھر سے تو وہ گون پہن کر نکلتی ہیں، مگر وہی گون اتار دیا جاتا ہے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور پھر نامحرموں کے ساتھ تعلقات، ان سے دوستیاں، ان کے پیسے کی چیزیں کھانا پینا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق، ان کے ساتھ گاڑیوں میں سفر کرنا، پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر وہ ان سے کے ہر کام کر رہے ہوتے ہیں وہی لڑکے، یعنی کہ اس کو اس کے گھر بھی چھوڑ کر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ باپ نہیں پوچھتا کہ کس کے ساتھ جا رہی ہے، کس کے ساتھ آ رہی ہے، وہاں پر کیا کرتی ہے، یعنی کہ پوچھ گچھ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے جب ایک عورت اپنے گھر والوں کو دھوکہ دیتی ہے، یعنی کہ ایک تو وہ ہے نا کہ جس کے گھر والوں کو پتہ نہیں اور لڑکی یہ کام کر رہی ہے، ایک وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہماری لڑکی یہ کام کر رہی ہے، مگر وہ بے غیرت بنے ہوئے ہیں، دیوس بنے ہوئے ہیں کہ اب یہ بڑی ہو گئی ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، آزادی کی زندگی ہے، چاہے جو مرضی کرے، ہمیں اس سے کیا، تو ہماری بچی اچھی ہے، یہ اس قسم کا کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گی۔ تو جو گھروں سے چھپ کر اس طرح کے کام کرتی ہیں، تو جب ان کو اس کام کی عادت پڑ جاتی ہے، یعنی کہ جیسے یہ ٹچ موبائل ہے، اینڈرائیڈ موبائل ہے، اب جس کے پاس نہیں ہے وہ اپنا وقت گزار لیتا ہے، پوری زندگی گزار لیتا ہے، مگر جب کسی کے پاس یہ آ جائے، وہ اس کو سال 6 ماہ چلا لے، وہ اس کے فائدے دیکھ لے، تو اب اس کے لیے اگر
ایک ہفتے کے لیے بھی موبائل لے لیا جائے تو اس کو لگ پتہ جاتا ہے، یعنی کہ وہ عجیب سا فیل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر زبردستی چھین لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ خودکشی بھی کر لے، یا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو یعنی کہ وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو یہی لڑکیاں جب آگے جا کر کسی کی بیویاں بنتی ہیں تو یہی لڑکیاں پھر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ تو ان لڑکیوں نے پہلے والی ہی روش رکھنی ہوتی ہے، یعنی کہ شوہر کے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے نامحرم سے لذت اٹھانی ہوتی ہے، یعنی کہ ان سے کال پہ بات کرنی، ٹائپنگ کرنی، چیٹنگ کرنی، ان سے علیحدگی میں ملنا۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی اس بات کی عادی ہو جائے کہ یعنی کہ وہ دوسرے مردوں کے ساتھ ملاپ کرتی ہو، تو وہ تو رہ بھی نہیں سکتی اگر اللہ کا اس کے اوپر کم فضل و کرم نہ ہو۔ اگر اللہ اس کا فضل و کرم اس کے اوپر ہو جائے تو اللہ گناہوں سے بچانے پر قادر ہے، مگر جب کوئی اس کی عادی ہو جائے یعنی کہ صریح بدکاری کی، تو وہ شوہر کے ہونے کے باوجود بھی شوہر کا مال کھا کر، شوہر کے پیسوں کے کپڑے پہن کر، شوہر کے گھر میں رہ کر شوہر کے ساتھ غداری کرتی ہے، یعنی کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں لوگوں سے ملتی ہے، دوستیاں کرتی ہے، تعلقات بناتی ہے، ان سے بات چیت کرتی ہے، چاہے فون کے ذریعے سے ہو چاہے فزیکلی ہو۔ تو اس طرح کے جو مشاہدات ہیں یہ انٹرنیٹ کی دنیا میں دیکھنے کو ملتے ہی رہتے ہیں۔ آج ہر کسی کے پاس نیٹ ہے، وہ یہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو پھر شوہر کے ہونے کے باوجود بھی زنا کرواتی ہیں، تو اگلے گھر کو بھی برباد کرتی ہیں۔ ایک تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سیدھا شوہر کو کہہ دیتی ہیں کہ آپ ہمیں پسند نہیں ہو، ہمیں طلاق دے دو، ہم نے کسی اور کے ساتھ کرنی ہے۔ اور ایک وہ ہوتی ہیں جو مکار غدار ہوتی ہیں، شوہر جب گھر میں ہو تو اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک، یعنی کہ اس کے ساتھ خوب آؤ بھگت کرنا، باتیں کرنا، سب کچھ کرنا، اور شوہر سمجھتا ہے کہ مجھے بہت اچھی بیوی مل گئی، مگر جب تنہائی میں ہوتی ہیں تو یہی عورتیں تنہائیوں میں غلیظ کام کرتی ہیں، یہاں تک کہ جو بے حیائی کی صریح ترین زنا کے مناظر ہوتے ہیں، اس طرح کی ویڈیو دیکھتی ہیں اور بے حیائی کی جگہوں پر آن لائن کام کرتی ہیں، یعنی کہ اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، اپنے جسم کی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرتی ہیں۔ تو اس طرح کے کام ہمارے معاشرے کے اندر، ملک کے اندر ہو رہے ہیں، اور اس طرح سے مردوں کے اندر دھوکہ۔ اور اسی طرح جب ان عورتوں کی اس شوہر سے اولاد ہو جائے تو وہ بھی کون سا دیندار پیدا ہوگی، وہ بھی اسی طرح سے بد کردار، بد چلن، زنا کرنے والی، زنا کروانے والی پیدا ہوگی۔ تو اس طرح سے ہمارا معاشرہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد کسی کے جذبات کو غصہ دلانا نہیں، بلکہ یہ مقصد ہے کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں کہ یہ سب کچھ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں پایا جا رہا ہے۔ پھر یہی باپ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی یہ نہیں کر سکتی، ہماری بیٹی تو بہت اچھی تھی، یہ اس نے کیا کر دیا، ہمارا معاشرے میں کوئی مقام نہ رہا، ہماری عزت لٹ گئی، ہم برباد ہو گئے۔ تو پھر بعد میں روتے ہیں، پچھتاتے ہیں۔ تو اس طرح سے کرنے سے بجائے پہلے ہی اپنی لڑکیوں کے اوپر توجہ دی جائے، یعنی کہ انہیں گھر سے باہر نہ جانے دیا جائے، اگر جانا بھی ہے تو بھائی کے ساتھ جائے بھی، آئے بھی، اور جہاں پر جا رہی ہے پڑھنے یا پھر کوئی بھی کام کرنے، وہاں پر بھی اس کے حفاظتی اقدامات ہوں، یعنی کہ کسی کی ذمہ داری لگائی جائے تاکہ وہ وقتاً فوقتاً آپ کو اس کے متعلق بتاتا رہے کہ یا بتاتی رہے کہ اس کی کیا کارکردگی ہے، کیا اس کے کام ہیں۔
تاکہ جیسے ہی کوئی منفی بات پائی جائے اس کو فوراً کنٹرول کیا جائے، اور اگر گھروں میں بھی رہتی ہیں تو گھروں میں ان کے اوپر توجہ رکھی جائے کہ وہ موبائل کے ذریعے سے موبائل کے پاس ہی نہ ہوں، اگر ہوں تو ان کا موبائل چیک کیا جائے، دیکھا جائے، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ ہماری حفاظت کرنے والے موجود ہیں، ہمیں دیکھنے والے موجود ہیں۔ تو ایسے نہ چھوڑ دی جائے جیسے ایک کتیا اپنے بچوں کو جنم دے کے چھوڑ کے چلی جاتی ہے، بلکہ اس کی انسانوں کی طرح حفاظت کی جائے۔ یہ اس کے اوپر شک کرنا نہیں، اس کو نقصان پہنچانا نہیں، بلکہ یہ اس کی حفاظت کے لیے ہے، تاکہ اس کی عزت و عظمت محفوظ رہے اور وہ کامیاب ہو جائے، کامران ہو جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تاکہ اس کے گھر والوں کی، اس کے خاندان کی، اس کے معاشرے کی عزت بنی رہے، امت مسلمہ کی عزت بنی رہے۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر تباہی ہی تباہی ہوگی، اور ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اس دور کے اندر عزتیں لوٹی جاتی ہیں، جسموں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ تو اپنی عورتوں کی حفاظت کی جائے، ورنہ انہیں شدید ذلت و رسوائی کا شکار ہونا پڑے گا، اور یہ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، اور یہ پھر معاشرے کے اندر یہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو چھپا کر پھر گھروں میں رکھتے ہیں، تو پھر اپنی بیٹیوں کو ایسی ادویات لا کر دے رہے ہوتے ہیں جس سے حمل رک جائے۔ تو بعض صورتوں میں حمل کو زبردستی ادویات کے ذریعے سے روکنا، یہ عورت کی، لڑکی کی اس میں جان بھی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات پھر ایسی لڑکیاں بچہ جنم دیتی ہیں تو اس بچے کو کاٹ کر گٹروں میں بہا دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اگر کرائم سین کے اندر دیکھا جائے تو اس طرح کی خبریں مل جاتی ہیں۔ تو یعنی کہ اس قدر بے حیائی اور گناہ کے کام ہو رہے ہیں، اور یہی لڑکیاں جنہوں نے باقاعدہ بچے جنم دیے ہوتے ہیں، وہ کمواری لڑکی کے طور پر کسی نہ کسی کی بیوی بن جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جو زانیہ عورت سے نہیں نکاح کرتا مگر زانی مرد، یعنی کہ جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسی ہی بیوی ملتی ہے۔ اگر شوہر نیک ہے، پاک باز ہے، تو بیوی بھی اس کو اچھی ملے گی، پاک باز ملے گی۔ اگر شوہر زانی ہے، بد کردار ہے، تو اس کو بیوی بھی زانیہ ملے گی، مگر کسی کے ساتھ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا معاشرے کا خیال رکھا جائے، مرد ہوش کے ناخن لیں کہ پانی سر سے گزر چکا، اور ابھی تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ایسی نہیں، ہمیں اپنی بیٹیوں پہ یقین ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی، اور جب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا، ہمیں تو اس کا گمان بھی نہیں تھا، ہمیں تو اس کا پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ جو لڑکیاں گھروں میں، گھر والے سب چلے جاتے ہیں، گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں کہ ہم نے شادی پہ نہیں جانا، اور بظاہر یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم پردہ والی ہیں اور ہم پردہ کریں گی، ہم نے شادی پہ نہیں جانا، گناہ ملتا ہے۔ بعد میں یہی لڑکیاں تعلق بنائے ہوئے ہوتے ہیں، گھر والے گھر سے گئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اپنے دوستوں سے بدکاری کروا لیتی ہیں۔ تو ان کی گھر سے باہر بھی حفاظت کی جائے، گھر کے اندر بھی حفاظت کی جائے، یہ ہم مردوں کا کام ہے۔ اگر ہم مرد یہ کام کریں تو معاشرے کے اندر عورتوں کی عزت محفوظ ہو، شرم و حیا ہو، پاک دامنی ہو، پردہ آئے گا اور علم دین آئے گا، تو مرد جو ہیں اپنی اولاد کو بچپن ہی سے اللہ کا نام سکھائیں، دین سکھائیں، دین اسلام کے متعلق بتائیں، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں، اللہ کا ڈر خوف ان کے دلوں میں ڈالیں، نبی کا عشق ان کے دلوں میں ڈالیں، دین کی طرف مائل کریں، گناہوں سے بچنے کی شروع سے ہی انہیں ترغیب دلائیں، نیکیاں کرنے پر ابھاریں، تو اس طرح سے ہمارا معاشرہ کامیاب ہوگا۔
تو جو لوگ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کرتے تو پھر اس قسم کے ان کے ساتھ کام پیش آتے ہیں۔ لندن کے ایک سینما ہال میں مینیجر نے اعلان کیا کہ ایک لیڈی یعنی کہ عورت اپنے کسی دوست کے ہمراہ کھیل دیکھنے کو آئی ہے۔ اس کے شوہر کو شکایت ہے، لہٰذا 5 منٹ کے لیے بتیاں بند کی جاتی ہیں تاکہ وہ لیڈی یعنی عورت خاموشی کے ساتھ گھر چلی جائے۔ یہ کہہ کر مینیجر نے بتیاں بجھا دیں اور 5 منٹ کے بعد واپس بتیاں روشن کر دیں تو دیکھا کہ سارا ہال لیڈیوں یعنی کہ عورتوں سے خالی ہو چکا تھا۔ یعنی کہ جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھروں سے نہیں نکلتی، اور جو آج کا یورپ کا کلچر ہے وہ اس کے تحت وہ جب گھر سے نکلتی ہیں وہ ماحول ایسا بن چکا ہے کہ گھر والوں کی پرواہ ہی نہیں کرتی، چاہے وہ بولتے رہیں تو گھروں سے نکل جاتی ہیں اور یورپ کے نقش قدم کے اوپر چلتی ہیں۔ اس قسم کے ان کے اندر کام پائے جا رہے ہوتے ہیں تو اور اپنے گھر والوں کا کہا نہیں مانتی تو اس سے بے پرواہ ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہروں کے اپنے شوہر کے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف کام کرتی ہیں، تو پھر ان سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، مگر جب وہ لائٹیں دوبارہ روشن کی گئیں تو اس یعنی کہ سینما گھر میں کوئی بھی عورت موجود نہیں تھی، یعنی کہ ساری عورتیں اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف وہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ تو اس طرح کے اگر عورتوں کو کنٹرول نہ کیا تو اس طرح کے سارے معاملات ہوں گے، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ پھر جب عورتوں کو بچپن شروع میں قابو نہیں کیا جاتا تو وہ نڈر اور بے باک ہو جاتی ہیں، والد کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، بھائیوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، شوہر کی نہیں مانتی، اولاد کے لیے باعث اور رسوائی کا شرمندگی کا باعث بنتی ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ہوش کے ناخن دے کہ ہم اپنی عورتوں کے اوپر قابو رکھیں اور ہمیں خود بھی بے حیائیوں سے بچائے، بدکاری کی طرف بڑھنے سے بچائے، اور ہماری عورتوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ دین اسلام کے پیارے اصولوں کو چھوڑ کر شیطان کے رستے پر نہ چلے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکیوں کے اوپر ثابت قدم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔